إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ آپ کے علم میں ہے ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کی مبارک سیرت کے مختلف پہلو پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس وقت ہم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر معلومات لے رہے ہیں۔ آج کے پہلے خطبے میں نہایت اختصار کے ساتھ اپنی ترتیب پر کچھ باتیں ہوں گی، اور دوسرے خطبے میں موجودہ عالمی سطح پر ہونے والے بعض باتوں پر تبصرہ ہوگا انشاءاللہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر خوارج نے منافقین کو ساتھ ملا کر جو الزامات لگائے، ان میں سے بعض میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ایک نکتہ کہ اقربا پروری عثمان کے اندر تھی، عہدے دیے، خاندان کو نوازا، خاندان کو بیت المال کا پیسہ لٹایا خاندان پر، یہ ایک بدترین الزام تھا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ ان الزامات میں سے ایک الزام ان لوگوں نے یہ بھی لگایا کہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر ساتھیوں میں سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ایسا ڈکٹیٹرشپ تھا عثمان کے اندر کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے مسئلے پر اختلاف کی بنیاد پر ابو ذر غفاری جیسی عظیم ہستی کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، اور وہ بیچارے ایک وادی میں گھومتے رہے اور وہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی خوارج کا ایک الزام تھا۔ انہوں نے شور مچایا اور لوگوں کو تیار کیا کہ دیکھیں صحابہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، جبکہ
اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ امام ذہبی نے سیر کے اندر صحیح سند کے اندر بیان کیا ہے کہ بعض لوگ ابو ذر غفاری کی بیوی کے پاس ام ذر کے پاس گئے تھے اور یہ کہا تھا، یہ کب کی بات ہے؟ جب ابو ذر غفاری فوت ہو گئے، کہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری کو یوں نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ واللہ، یہ الفاظ ہیں، واللہ ما سیر عثمان و ابا ذر، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ عثمان بن عفان نے ابو ذر غفاری کو، میرے خاوند کو، مجھے مدینہ سے نہیں نکالا۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بلکہ مجھے یاد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے خاوند کو بلا کر کہا تھا، ابو ذر، ایک وقت آنے والا ہے مدینہ کا ماحول، حالات، فضا آلود ہو جائے گی، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، امن ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسے حالات آ جائیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، فخرج منہا، تو مدینہ کو چھوڑ کے کہیں دیہات میں چلے جانا۔ یہاں قابل غور نکتہ جس کی وضاحت کروں گا، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو بلا کر یہ کیوں کہا؟ ایک عام اعلان نہیں کیا، بلکہ فرمایا جب حالات ایسے ہو جائے، فخرج منہا، تو نے مدینہ سے چلے جانا ہے، مدینہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اس میں جو کچھ میں سمجھا ہوں، نبی علیہ السلام نے جو یہ کہا، یہ نبی علیہ السلام کا ابو ذر غفاری کے لیے کوئی ذاتی مشورہ نہیں تھا، کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ آپ ناطق وحی ہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فیصلہ ابو ذر غفاری کے لیے اللہ کی وحی سے تھا اور اللہ کے علم میں تھا، اللہ ہر چیز سے واقف تھا۔ ابو ذر کا انتقال کہاں ہونا ہے، کس حالت میں ہونا ہے، اللہ جانتا تھا۔ ناطق وحی نے عقیدہ بناؤ کہ پیغمبر کا فرمان اللہ کی وحی سے ہے۔ جب اللہ کی وحی سے ہے تو نبی علیہ السلام کا یہ جو مشورہ تھا یہ ذاتی نہیں تھا، یہ اللہ کی وحی سے تھا۔ آپ ہمیں جب مدینہ کے حالات پر آلود ہو جائیں، فخرج منہا، ابو ذر میں تجھے کہہ رہا ہوں تو مدینہ کو چھوڑ کر کسی وادی میں چلے جانا۔ تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر، حالات کو دیکھ کر، ابو ذر غفاری نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے دور دراز ایک وادی میں چلے گئے، اور وہی بسارہ، وہی سکون، وہی رہائش، یہ الگ چیز ہے۔ اس وادی کی فضا ان کو راس نہ آئی، موسم ان کو موافق نہ آیا، اور وہ وہاں بیمار ہو گئے۔ اکثر علماء سے یہ بات سنتے رہتے ہیں، بیمار ہو گئے، اور بیماری نے بڑی تیزی کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، حتیٰ کہ بہت جلد وہ دن آ گیا جو ابو ذر غفاری کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی ہوئی ہے اور جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، بیوی سرہانے بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے۔ خاموش کرانے کی کوشش کی ابو ذر نے، ام ذر، یہ نظام قدرت ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔
وہ کہتی ہیں میرے سامنے غموں کا پہاڑ ہے۔ دیکھیں آپ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر ساتھی ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو بہت بڑی تعداد میں موحدین مسلمان میری نماز جنازہ پڑھیں، لیکن آج میں جس کیفیت میں بیٹھی ہوں یہاں مسلمانوں کا کیا انسانیت کا وجود نہیں، اس وادی میں کوئی نہیں، اور میں اکیلی نماز جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں آپ کو غسل نہیں دے سکتی، میں آپ کے لیے قبر نہیں کھود سکتی، میں آپ کو دفنا نہیں سکتی، میرے پاس کوئی ایک غم ہے، رازق تو اللہ ہے، میرا عقیدہ ہے، لیکن آپ کیا چاہت رکھتے ہیں، لیکن آج آپ ایک ایسی وادی میں فوت ہونے لگے ہیں جہاں انسانیت کا وجود نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری نے رضی اللہ عنہ بیوی سے کیا کہا؟ فرماتے ہیں ابشری ولا تبکی، تو رونا بند کر، مت رو، میں تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں، میں تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ بیوی بیچاری تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرتی ہے، قابو میں لاتی ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لنفر وَأَنَا فِيهِمْ، اے ام ذر، ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم چند ساتھی بیٹھے تھے، نفر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں چند ساتھی ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے ہمیں فرمایا تھا لَيَمُوتُنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم میں سے ایک آدمی کا انتقال جنگل میں ہوگا، تم میں سے، یہ ناطق وحی ہیں، یہ گفتگو کن کی ہے؟ پیغمبر کی ہے، جو عالم الغیب نہیں ہے بلکہ ناطق وحی ہیں، ناطق وحی ہیں۔ لَيَمُوتُنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ، تم میں سے ایک کا انتقال جنگل میں ہوگا، وادی میں ہوگا، جب وہ فوت ہو جائے گا یشہدہ عصابۃ من المسلمین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھیج دے گا جو اس کے دفنانے کا، کفنانے کا، جنازے کا اہتمام کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَبَادِيَةٍ، اے ام ذر، اس دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں جو ہم چند ساتھی بیٹھے تھے، میرے علاوہ باقی جتنے بھی تھے وہ سب فوت ہو گئے، اور سب کا انتقال آبادیوں میں ہوا ہے، سب کا۔ وَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، میری بیوی سن لے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عقل نہ مانے نہ مانے، ذہن قبول نہیں کرتا نہ کرے، لیکن نبی کا فرمان سچا ہے۔ آج مجھے یقین ہے، اس وقت بھی یقین تھا، آج میں کہہ سکتا ہوں وَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، جس بندے کے متعلق اس دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ میں ہوں۔ تو نہ گھبرا، یہاں کوئی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یقین ہے میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو یہاں بھیجے گا، وہ مکہ سے آئیں گے، وہ مدینہ سے آئیں گے، وہ عراق سے آئیں گے، وہ یمن سے آئیں گے، کہیں سے بھی آئیں گے،
کیوں؟ اطلاع دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہاں رک کر جو میری مجبوری ہے کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص کا نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے، آپ کے فرمان کے بارے اتنا پختہ یقین ہو جائے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، تو کیا وہ شخص زندگی کے کسی موڑ پر پیغمبر کی حدیث کو چھوڑے گا؟ حدیث کے مقابلے میں کسی چیز کو لے گا؟ کیا حدیث کے مقابلے میں عقل کو معیار بنائے گا؟ اور اگر دنیا کا کوئی شخص زندگی کی کسی موڑ پر حدیث کے مقابلے میں عقل کو، رائے کو لیتا ہے اور حدیث کو چھوڑتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کا پیغمبر کی حدیث پر ایمان ہے؟ کوئی ایمان۔ سب سے پہلے پیغمبر کے فرمان پر ایمان لاؤ، عقیدہ بناؤ، غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ایمان جیسا ابو ذر غفاری کا ہے، فرماتے ہیں کوئی نہیں ہے، جب سے ہم یہاں آئے ہیں کوئی ملنے نہیں آیا، آج تک کسی سے ملاقات یہاں نہیں ہوئی، وادی میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی، کون آئیں گے، کیسے آئیں گے، ان کو اطلاع کیسے ملے گی، نہیں مانتے، لیکن آئیں گے چونکہ ناطق کے وہی خوشخبری دے رہے ہیں۔ غم نہ کر، ہاں جس وقت میں فوت ہو جاؤں چھوٹا سا تو نے کام کرنا ہے، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو پکڑ کر گھسیٹ کر باہر جو ایک چوراہا ہے، کبھی کبھی یہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس جگہ پر میری لاش کو رکھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جانا اور اس قافلے کی انتظار کرنا، اس جماعت کی انتظار کرنا جس کی اطلاع محمد مصطفیٰ نے دی۔ وہ قافلہ آئے گا، ضرور آئے گا، جب وہ آئے ان کو خالی اتنا بتا دینا، ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ، لوگوں یہ لاش ابو ذر کی، یہ نبی علیہ السلام کا ساتھی، میری مدد کرو، بس یہ کام کرو۔ یہ چند باتیں کہیں ابو ذر کی روح پرواز کر رہے ہیں، جیسا کہ حافظ صاحب نے الاصابہ میں وضاحت کی ہے، روح پرواز کر رہے ہیں۔ ابھی بیوی سرہانے بیٹھی تھی، رو رہی تھی، اتفاق دیکھو ان دنوں ایک قافلہ عراق سے مدینہ آ رہا تھا، عراق سے مدینہ آ رہا تھا، اسی وقت وہ قافلہ اسی وادی میں پہنچا۔ قافلے کے امیر نے سب کو روکا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے، میں چونکہ اکثر مدینہ سے عراق، عراق سے مدینہ آتا رہتا ہوں، راستے میں جتنی بھی وادی ہیں مجھے سب کے نام آتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ابو ذر غفاری مدینہ سے اس وادی میں آگے ہیں، ربضہ وادی کا نام ہے، یہ وادی بڑی مشہور ہے، اس وادی میں سنا ہے وہ رہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دوست۔ نبی علیہ السلام ابو ذر سے ہر درجہ محبت کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کہتی تھے، اما الغفار فقط غفر اللہ لہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں زمین کی پشت پر جتنے بھی قبیلے ہیں قیامت کے دن سارے تقسیم ہوں گے، کوئی قبیلہ پورا کا پورا نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں، حتیٰ کہ پیغمبر کا قبیلہ بھی قیامت میں تقسیم ہوگا، قریشی تقسیم ہوں گے، قریشی کچھ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے۔ ابو جہل بھی تو قریشی ہے، ابو لہب بھی تو قریشی ہے، ابو طالب بھی تو قریشی ہے،
جہاں ابو بکر صدیق قریشی ہیں، عمر قریشی ہیں، جنت میں جائیں گے، وہاں یہ جہنم میں جائیں گے، تقسیم ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زمین کی پشت پر ایک قبیلہ ہے قیامت کے دن جو تقسیم نہیں ہوگا بلکہ پورا کا پورا جنت میں جائے گا، وہ قبیلہ ابو ذر غفاری کا ہے، غفار قبیلہ ہے، اس قبیلے کے یہ صدارت ہے۔ نبی علیہ السلام محبت کرتے تھے، تو قافلے کے امیر نے کہا نبی علیہ السلام ابو ذر غفاری سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اور سنا ہے کہ وہ اس وادی میں آ گئے ہیں، تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہیں ملاقات ہو جائے، بہترین نبی علیہ السلام کے دوست ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں۔ ڈھونڈنے لگے وادی کے اندر، پتہ چلا ایک جھونپڑی ہے، ایک جھونپڑی نظر آئی۔ آپ کو پتہ ہے اس قافلے کے جو امیر تھے وہ کون تھے؟ جو قافلہ عراق سے چلا اور مدینہ آ رہا تھا، یہاں رکا، اس قافلے کے امیر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ ایک جھونپڑی نظر آئی، آواز لگائی، اندر سے عورت نے جواب دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا ابو ذر غفاری کا ہے۔ ان کو باہر بھیجو، کہا وہ بھی فوت ہو گئے، پھر بیت السعید پہ ہٹ جا، ہم اپنے بھائی کے غسل کا، تدفین کا، تدفین کا، جنازے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ محض عثمان بن عفان پر الزام تھا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بیوی سے، ابو ذر غفاری کی بیوی سے جب مدینہ آئی تو لوگوں نے پوچھا ہم نے یہ سنا ہے، انہوں نے فرمایا واللہ ما سیر عثمان ابا ذر، میں اللہ کی قسم کھا کہتی ہوں عثمان نے میرے خاوند کو، مجھے جلا وطن نہیں کیا تھا، مدینے سے نہیں نکالا تھا، اس وادی نے نہیں بھیجا تھا، ولیکن رسول اللہ کا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا بالغا، اے ابو ذر سن لے، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، اذا بالغ البناء سلن فاخرج منها، ایک وقت آئے گا کہ مدینہ کا ماحول خراب ہو جائے گا، تو مدینہ کو چھوڑ دینا۔ نبی علیہ السلام کے حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہو گئے تھے، لہذا یہ سارے الزامات تھے، اور خوارج تھے، منافقین تھے، جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر لگائے، جھوٹ تھا، الزام تھا۔ آج بھی ان خوارج عبداللہ بن سبا کی روحانی اولاد موجود ہے، آج بھی انہوں نے کتابیں لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے عثمان یہ تھا وہ تھا، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام، ان کی خدمات اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔